یہ مزدور سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اسے جو مزدوری مل گئی ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو عید کی نماز مسجد میں نہ پڑھیے، رسول کی سنت ادا کیجیے، عیدگاہ میں جائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مبارک میں کسی بھی قوم پر اپنی نعمت کے نزول کے دن کو عید کہا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کس دن کو عید، اور سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر ہے 114 ہے غالباً، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رب العالمین سے گزارش کی کہ میرے اوپر مائدہ کھانے کا ایک خوان نازل فرما دیجئے تاکہ ایسے ایسے ایسے، تو وہ دن عید کا دن ٹھہرا کہ جس دن مائدہ نازل ہوئی، جس پر سورہ مائدہ ہے قرآن مبارک کی۔ اور اسی طرح سے حضرت یونس کی قوم جو عید کا دن منایا کرتی تھی، جس دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دیگر نبیوں کے سلسلے سے پہلے اس دن عید منائی جاتی تھی کہ جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اچھا، مکہ کا جو دور ہے اسلام کا، وہ تو ایک بالکل الگ دور ہے، اور ہجرت کے بعد کا جو دور ہے وہ بالکل الگ دور ہے جس میں حکومت اور ریاست قائم ہوئی۔ تو ہجرت مبارکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک، بڑے درجے کے صحابی ہیں اور رشتے میں بھی تھے اور قریشی بھی تھے اور خادم خاص بھی تھے، اور سیکنڈ لاسٹ صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ کب؟ 95 ہجرہ میں، ہجرت کے 95 سال بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس بن مالک سے ہجرت کے بعد پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ عید، تو انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم تو سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، جس دن ہمارے ہاں عرب شاعری اور کھیل تماشے اور گانے بجانے کی محافل اور جوئے کی محافل اور شراب کی محافل، اس طرح سے 2 دن ہم تہوار مناتے ہیں جن کا نام نوروز اور مہروز ہے۔ ایران میں اب بھی نوروز منایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ فیشن میں نوروز مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فرمایا پھر کہ اللہ نے تم کو ان سے 2 بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھا، عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر رمضان کے اختتام پر، حدیث کے الفاظ اگر میں استعمال کرتے ہوئے کہوں، رمضان کے اختتام پر مزدور کی مزدوری اجرت ملنے کا دن ہے۔ اس وجہ سے وہ مزدور جس نے قرآن کے حکم کے مطابق روزہ رکھا تاکہ وہ متقی ہو جائے، لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد ہے، تو جو 30 دن اس نے مشقت کی، اس مشقت کی مزدوری ملنے کا دن ہے عید الفطر۔ اس کا نام فطر یوں رکھا گیا کہ یہ روزہ کھولنے کا دن ہے، اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حرام، اکا دکا لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام ہے، چونکہ اس کا نام ہی فطر ہے، روزہ کھولنے کا دن۔ اور یہ اتمام نعمت کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین بڑی خوشی اور فخر سے اپنے فرشتوں سے جو سوال جواب کرتے ہیں، وہ ایک لمبی گفتگو ہے اور احادیث مبارکہ میں موجود۔ تو اس دن رب العالمین اپنی جس رضا اور خوشنودی کا اظہار کرتے ہیں روزہ دار پر، اس رضا اور خوشنودی پر اظہار مسرت کا نام عید ہے۔ جو 30 دن یا 29 دن کی مزدوری ہے، اس کی اجرت ملنے کا نام عید ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پرمسرت موقع پر
کھانے پینے کا کچھ زیادہ اہتمام، چونکہ عید کس نے متعین کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عید کیسے منائی جائے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عید منایا کرتے تھے۔ نئے کپڑے نہیں، جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر مبارکہ تھی یمنی، جس پر سرخ اور سبز دھاریاں تھیں، وہ اوڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جو کپڑے موجود ہیں ان میں سب سے اچھا کپڑا پہن لینا، نئے کی سنت نہیں ہے۔ اور کھانے میں تھوڑا سا اہتمام کر لینا جو اللہ نے دیا ہے، تاکہ اس کے شکرانے کی اور اس مزدوری کے ملنے کی مسرت منائی جا سکے اللہ کے شکرانے کے طور پر۔ اور یہی شکرانہ ہے نماز عید الفطر، شکرانے کے لیے جانا، اور جس راستے سے جانا اس سے واپس نہ آنا، اور جاتے ہوئے تسبیح اور حمد اور اللہ کی بڑائی، وہ مشہور کلمہ ہے، وہ کہتے جانا اور کہتے آنا، اور جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کی رضا اور اس کی خوشی مکمل ہو جاتی ہے، وہ نعمتوں کا نزول مکمل کر دیتا ہے۔ ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی بے شمار عقلی توضیحات بھی کی جا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا نوش فرماتے۔ ایک تو میٹھا پسند تھا، لیکن وہ کیوں نوش فرماتے؟ اس بات کے اظہار کے طور پر کہ آج روزہ نہیں ہے، فطر ہے، اس کا اظہار کیا کرتے کھجوریں نوش فرما کر کے روزہ نہیں ہے، فطر ہے، افطار ہے، اور پھر طاق عدد میں 1 3 5 7، اس سے زیادہ نہیں، اور پھر آ کر آرام فرمایا کرتے۔ یعنی عید تو مکمل ہو گئی، اس کے بعد کوئی آ گیا ملنے تو ملاقات فرما لی، لیکن عید مکمل ہو گئی نماز سے واپسی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عید سے واپسی پر آرام فرمایا کرتے، استراحت فرمایا کرتے۔ اب دیکھنا کیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ عید الفطر کون سا دن ہے؟ کہ جس دن تقوی کا حصول ہو گیا، جس دن نفس پر روحانیت کی مہر لگ گئی۔ ان دو چیزوں کی خوشی کا نام ہے عید۔ یہ ریچول نہیں ہے، تہوار ہے کن دو چیزوں کی خوشی کا۔ اب ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا عید والے دن کہ کیا ہمارے اندر وہ روحانی بالیدگی، روحانی مسرت اور تقوی کی مہک اور روحانیت پر، روح پر روحانیت کی مہر لگنے کی خوشی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو عید نہیں۔ یہ مزدور سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اسے جو مزدوری مل گئی ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ یہ مزدور کے چہرے پر خوشی کی جھلک اور دمک بتا رہی ہوتی۔ تو عید مزدور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اب 30 دن کے مزدور کے نفس کی دمک، چہرے کی چمک، روح پر روحانیت کی مہر، لعلکم تتقون کا سرٹیفکیٹ جس کی جیب میں ہے نماز سے واپسی پر، اس کے چہرے کی دمک بتائے گی کہ یہ اس کی عید ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ نماز کے لیے جلدی جانے پر، ہم کس وقت جاتے ہیں؟ کئی دفعہ میری تکبیریں بھی نکل جاتی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ میرا ایک گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا، اس سے نکلتے نکلتے ایک آدھ دفعہ میری تکبیریں قضا ہو گئیں۔ حکم کیا ہے؟ جلدی جانے کا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ عیدگاہ جانے کا۔
کعبۃ المشرفہ کے بعد سب سے اہم مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری مبارک ترین مسجد میں عید پڑھتے تھے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ عید کے لیے وہ جو سامنے کھجور مارکیٹ کی طرف والا راستہ ہے، وہاں عیدگاہ بنوائی تھی۔ عیدگاہ کیا بنوائی تھی؟ عید کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، بعد میں عیدگاہ بن گئی۔ تو عید کی نماز مسجد میں نہ پڑھیے، رسول کی سنت ادا کیجیے، عیدگاہ میں جائیے۔ وہ گھر سے دور ہے تو دور کا ثواب بھی لیجیے، لیکن نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے۔ عیدگاہ جائیے، نماز ادا کیجیے، خطبہ واجب ہے وہ سنیے، اور نماز سے واپسی پر تھوڑا آرام کر لیجیے۔